یہ بحث کیا پاکستان کا کٹوا؟ یہ سارے کے میں شبدوں کی مریادا کی ماں کی بھینس، میں نہیں مانتا شبدوں کی مریادا. یہ کٹلے بھینس کے جب تک زندہ ہیں دیش میں، یہ پتہ ایک چیز بتا سنو. ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ RSS والے اتنا نیچے گر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا. جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمزور ہو جائیں گے. کچھ مت کرو، ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہے نہیں، ہمیں تو ان کی لڑکیوں سے پیار ہے. نہیں ہے کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا. اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. اے حبیب